السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے موسم گرما کے دوران خصوصاً رمضان کے مقدس مہینے میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور لیتھوینیا نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے لیے دو طرفہ مشاورت کا طریقہ کار وضع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ مسائل کے باوجود حکومت ملکی معیشت کو استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن کر رہی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے نجی شعبے پر زور دیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ماحول دوست پالیسیاں اختیار کرے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ذرائع ابلاغ کی آزادی پر یقین رکھتی ہے اور صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں سمندر پار پاکستانیوں کے کردار کو سراہا ہے۔ پاکستان میں نیپال کے سفیر نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی مفاد کے تعلقات کو مزید وسعت دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ صدر نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے گروپ 20 کے ملکوں پر زور دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عالمی متنازع علاقے میں فورم کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیں۔ ثقافت اور متنوع زبانوں کے فروغ کے لیے آج مادری زبان کا عالمی دن منایا گیا۔ روس نے امریکہ کے ساتھ تصویراتی ہتھیاروں میں کمی کا معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ ICC ویمن T20 عالمی کپ میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان میچ کیپ ٹاؤن میں جاری ہے۔ اور کراچی میں 8ویں پاکستان سپر لیگ کا 10واں میچ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کے درمیان جاری ہے۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان المبارک کے دوران لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں موسم گرما کے دوران بجلی کی ترسیل اور لوڈ مینجمنٹ کے حوالے سے ایک اہم جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے موسم گرما اور رمضان المبارک کے دوران بجلی کی ترسیل کے نظام کو بہتر کرنے اور لوڈ مینجمنٹ کے حوالے سے مناسب اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام محکموں کے پاس موسم گرما کے آغاز سے پہلے ایک ٹھوس اور جامع منصوبہ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ ایک خوش آئند علامت ہے کہ بجلی کی پیداوار کے لیے ملک کے انرجی مکس میں ملکی ایندھن اور متبادل ذرائع کے حصے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے حویلی بہادر شاہ بجلی گھر کو مکمل فعال کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ارکان قومی اسمبلی شیخ روحیل اصغر اور قیصر احمد شیخ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے آج اسلام آباد میں الگ الگ ملاقات کی اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور حلقوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آج اسلام آباد میں سابق رکن قومی اسمبلی حنیف عباسی نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو پیش کیا تھا۔ وزیر اعظم نے آفتاب سلطان کی خدمات کی تعریف کی اور ان کی ایمانداری اور دیانتداری کو بھی سراہا۔ پاکستانیہ اور لیتھوینیا نے دوستانہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج لیتھوینیا کے دارالحکومت ولنیس میں دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت کے دوران کیا گیا۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، جبکہ لیتھوینیا کے وفد کی قیادت ان کے وزیر خارجہ گیبریلیس لینڈسبرگز نے کی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران معیشت، تجارت، لائسنسز اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت کی۔ اس سے پہلے دونوں وزرائے خارجہ نے معاونین کے بغیر ملاقات میں پاکستان اور لیتھوینیا کے درمیان دو طرفہ مشاورت کا نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون مستحکم کرنے سے عالمی سلامتی یقینی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کی معاشی استعداد کار سے استفادہ ہمارے مشترکہ مفاد میں ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت قومی معیشت کو استحکام اور ترقی کی طرف لے کر جا رہی ہے اور IMF پروگرام سمیت تمام عالمی معاہدوں پر عمل کیا جائے گا۔ وہ آج اسلام آباد میں میسرز روتس چائلڈ اینڈ کمپنی کے وفد سے باتیں کر رہے تھے۔ وفد نے وزیر خزانہ کو کمپنی کے کام کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کمپنی دنیا بھر میں کئی ملکوں کو مالی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ وفد نے حکومت کی مالی پالیسیوں کی مکمل حمایت کی
اور اس امید کا اظہار کیا کہ اس سے ملک کو معاشی استحکام حاصل ہوگا۔ ملاقات میں پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز اور مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے میسرز روتھس چائلڈ کے اقدامات کو سراہا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے نجی شعبے کو ماحول دوست پالیسیاں اختیار کرنی چاہیے۔ آج اسلام آباد میں قومی فورم برائے ماحول اور صحت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نشاندہی کی کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کا شکار ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ ہمارا پلانٹ ارتھ اس وقت تیزی کے ساتھ گلوبل وارمنگ کے ذریعے اپنے ایکو سسٹم کو کھونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آنے والے دور میں فوڈ سیکیورٹی کا ڈیزاسٹرز کا خطرہ ہوگا، جیسا کہ ہم پاکستان میں گزشتہ سال بھگت چکے ہیں۔ لہذا آج پوری دنیا میں ایک تحریک برپا ہے کہ کس طریقے سے ہم صنعتی پیداوار کو اور زراعت کی پیداوار کو انوائرمنٹ فرینڈلی پریکٹسز کے اندر منتقل کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ ہمیں زراعت اور صنعتی پیداوار کو ماحول دوست طریقہ کار میں تبدیل کرنا ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ پائیدار ترقی کا حصول صرف اجتماعی کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے جدید معاشی ترقی کے لیے مصنوعی ذہانت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ مصنوعی ذہانت اور ریوٹکس کے شعبوں میں تحقیق اور علم کے حصول کے لیے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاقی حکومت کی لیپ ٹاپ اسکیم نے پاکستان کو علم کی سرزمین میں تبدیل کرتے ہوئے اسے دنیا کے بڑے ملکوں میں شامل کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر کوئی ملک معاشی استحکام کی منزل حاصل نہیں کر سکتا اور معاشی اہداف کے حصول کے لیے طویل المدتی پالیسیوں کا تسلسل بہت ضروری ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت میڈیا کی آزادی پر یقین رکھتی ہے اور صحافیوں کی مشکلات ختم کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کر رہی ہے۔ وہ آج مری پریس کلب کے ایک وفد سے گفتگو کر رہی تھیں جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت صحافیوں کے مسائل سے پوری طرح آگاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کی گروپ انشورنس کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور صحافیوں کی تنخواہوں کی ادائیگی کے حوالے سے اہم ترامیم کی جا رہی ہیں۔ مریم اورنگزیب نے وفد کو یقین دلایا کہ تربیتی پروگراموں اور صحافیوں کے تحفظ سمیت ان کے جملہ مسائل حل کیے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے ملک کی سماجی اقتصادی ترقی کے حوالے سے سمندر پار پاکستانیوں کے کردار کو سراہا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں سمندر پار پاکستانیوں کے وزیر ساجد حسین توری کی قیادت میں سمندر پار پاکستانیوں کے ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسپیکر نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کی بھیجی ہوئی ترسیلات زر سے ملک میں استحکام آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل حل کرنا موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ہنرمند محنت کش دیگر ملکوں میں کام کر کے نہ صرف میزبان ممالک میں بلکہ پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر سمندر پار پاکستانیوں کے وزیر نے محنت کشوں کے ہنر میں اضافے کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ پاکستان میں نیپال کے سفیر تپاس ادھیکاری نے کہا ہے کہ نیپال اور پاکستان کے باہمی مفاد کے لیے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسیع امکانات ہیں۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیپال اور پاکستان کے تعلقات کا ایک اہم پہلو دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان باہمی رابطہ ہے۔ دونوں افواج کے قریبی دوستانہ تعلقات ہیں اور وہ امن کارروائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسا کہ عالمی امن اور سلامتی نیپال کے عزم کا حصہ ہے، نیپال کی فوج نے 1958 سے دنیا بھر میں اقوام متحدہ کی امن کارروائیوں میں باقاعدگی سے حصہ لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ضلع مستونگ میں بابری چوکی پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ آج چوکی پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے لیویز کے 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ وزیر اعظم نے سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے شہید سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے دہشت گرد حملے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی۔ شہباز شریف نے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے عزم اور ثابت قدمی کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے بھی دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ اپنے مذمتی بیان میں انہوں نے کہا کہ دہشت گرد اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔
وزیراعظم کے معاون خصوصی فیصل کریم کندی نے دہشت گردی کے مسئلے پر فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے موجودہ ڈھانچے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لعنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی میں نقائص کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ بہتری کے لیے سب سے پہلے آپ کا جو رول آف لا ہے کہ پہلے دیکھیں گے کہ آپ کی خامیاں کہاں کہاں پر ہیں، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ 1 ارب روپے اغوا برا توان کی مد میں خیبر پختونخوا میں صرف لوگوں سے لیے گئے پچھلے سال کہیں یا کچھ اس میں، یہ تو صرف وہ 1 ارب روپے ہیں جو کہ بتائے گئے ہیں، اور جو بتائے نہیں گئے ہیں وہ کتنے ہوں گے؟ یہ پیسہ کوئی روڈ کلین ڈرنکنگ واٹر پہ، گلیوں نالے پہ استعمال نہیں ہوتا، یہ تو وہی ٹیررزم پہ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو ہمیں جو ہے دوبارہ تھورولی تمام سیاسی جماعتوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح اس میں جو ہے عمل لا سکتے ہیں۔ فیصل کریم کندی نے کہا کہ ہر ایک کے ساتھ قانون کے مطابق برتاؤ ہونا چاہیے اور کسی کو اس سے فائدہ اور استثناء کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی اور کراچی پولیس آفس میں ہونے والے حملے کے حوالے سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملک میں دہشت گردی کی لہر کے بارے میں بات چیت کی۔ گورنر نے کراچی پولیس آفس حملے پر افسوس کا اظہار کیا اور اسپتال میں زخمیوں سے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ سندھ حکومت صوبے بھر میں غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف ایک مہم کا آغاز کرے گی تاکہ دہشت گرد حملوں میں ان کے ممکنہ استعمال کو روکا جا سکے۔ سندھ کے اطلاعات کے وزیر شرجیل انعام میمن نے میڈیا کو بتایا کہ لوگوں کو 1 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے تاکہ وہ جتنی جلد ممکن ہو اپنی گاڑیوں کو اپنے نام پر رجسٹرڈ کروا لیں۔ خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے ضلع شمالی وزیرستان کے ضرب عضب سے متاثرہ رجسٹرڈ خاندانوں کے لیے 35 کروڑ روپے سے زیادہ فنڈ جاری کیے ہیں۔ یہ فنڈ 2 روز کے اندر سم کارڈز کے ذریعے 18,000 رجسٹرڈ خاندانوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کا ادارہ دہشت گردی کے باعث بے گھر ہونے والے قبائلیوں کے درمیان باقاعدگی سے مالی امداد اور راشن تقسیم کر رہا ہے۔ اس پیکج کے تحت افغانستان سے واپس آنے والے ہر خاندان کو ماہانہ 12,000 روپے دیے جا رہے ہیں، جبکہ ہر خاندان کو ان کے رجسٹرڈ سم کارڈز کے ذریعے باقاعدگی سے 8,000 روپے راشن الاؤنس تقسیم کیا جاتا ہے۔ آج اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صدر مملکت کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے تاریخ مقرر کیے جانے کے بعد اٹارنی جنرل اور دیگر قانونی ماہرین سے رہنمائی لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمیشن نے اٹارنی جنرل کو کل اجلاس کے لیے بلایا ہے، جبکہ اس معاملے پر 2 قانونی ماہرین کو بھی مشاورت کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے ہیں اور آئندہ بھی کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت کو بتایا گیا ہے کہ انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی ناکافی تعداد کے باعث اس وقت صوبے میں عام انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ یہ بات آج پشاور میں نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس میں بتائی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ انتخابی مہم کے دوران اہم سیاسی رہنماؤں کی سیکیورٹی کے لیے فرنٹیئر کور کے 1500 اہلکاروں کے علاوہ عام انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے 56,000 اضافی پولیس اہلکار درکار ہیں۔ داخلہ امور کے بارے میں معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان حکم امتناعی کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ موجودہ حکومت سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی، بلکہ یہ قانون اور آئینی راستے کی پیروی کر رہی ہے۔ ممتاز صحافی اور کالم نگار سہیل وڑائچ نے تمام سیاسی قوتوں سے کہا ہے کہ ملکی اقتصادی استحکام کے لیے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں۔ ریڈیو پاکستان کے نامہ نگار سجاد پرویز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتحاد اور ہم آہنگی سے ہی ملک کو درپیش مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سہیل وڑائچ نے کہا کہ تمام جماعتوں کو ملک میں استحکام یقینی بنانے کے لیے مل بیٹھنا چاہیے۔ سندھ کے لیبر اور انسانی مسائل کے وزیر سعید غنی نے کہا ہے کہ صوبے کے تمام صنعتی اور تجارتی یونٹ اپنے ملازمین کو ماہانہ 25,000 روپے سے زائد کی ادائیگی یقینی بنائیں۔ مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے جاوید سمیچو سے۔
اجلاس میں مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ قرارداد میں استدعا کی گئی ہے کہ پاکستان میں بولی جانے والی زبانوں کو قومی زبانیں قرار دی جائیں۔ یہ قرارداد پاکستان پیپلز پارٹی کی MP ہیر سوہو نے پیش کی۔ بعد ازاں اجلاس جمعے کی صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق شعبان المعظم 1444 ہجری کی پہلی تاریخ کل ہوگی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو بے نقاب کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں محمد احمد ساغر کی قیادت میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے وفد سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے دنیا پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے اور غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جرائم کے ارتکاب پر بھارت کو کٹہرے میں لانے پر اپنا کردار ادا کرے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے حق خودارادیت کی منصفانہ جد و جہد میں کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر سے حریت قیادت نے صدر کو مقبوضہ وادی کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ وفد نے بتایا تقسیم کے بعد سے اب تک قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں 6 لاکھ کشمیریوں کو شہید اور ہزاروں گھروں کو منہدم اور تباہ کیا گیا ہے۔ وفد نے یہ بھی بتایا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیری حریت قیادت کی قید و بند، ماورائے عدالت قتل، مسلسل گرفتاریاں اور کشمیری نوجوانوں پر تشدد معمول بن گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے G20 کے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں و کشمیر فورم کے اجلاس میں شرکت کے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دعوت ناموں کو مسترد کر دیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے کی سنگین صورتحال کے بارے میں دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے سری نگر میں G20 اجلاس کی میزبانی کا منصوبہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تقریب کا مقصد تنازع کشمیر کو حل کرنے کی اہمیت سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے، جس نے جموں و کشمیر میں بھارت کے غیر انسانی اقدامات کی وجہ سے پورے جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی حکومت سری نگر میں فورم کی میٹنگ کا انعقاد کر کے اپنے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو قانونی جواز فراہم کرنا چاہتی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق بھارت جموں و کشمیر پر غیر قانونی طور پر قابض ہے اور اس تقریب میں شرکت سے نہ صرف G20 کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا بلکہ اس کے رہنما بھی ظالم بھارت کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ادھر بھارت کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ادارے SIA نے آج وادی کشمیر کے وسطی شمالی اور جنوبی علاقوں میں متعدد مقامات پر چھاپے مارنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے شہر لداخ میں لیہ اور کارگل اضلاع کی نمائندہ تنظیموں نے مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت سے اپنے حقوق حاصل کرنے تک اپنی تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ مادری زبان کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ثقافت اور مختلف زبانوں میں تنوع کو فروغ دینا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے تعلیم میں بہتری کے لیے کثیر لسانی تعلیم کی ضرورت۔ یہ دن منانے کے لیے وفاقی دارالحکومت میں مختلف پروگرام منعقد کیے گئے، جن میں پاکستان کی علاقائی زبانوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ شہید ملت سیکریٹریٹ سے نیشنل پریس کلب تک واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک میں ماہرین تعلیم، سول سوسائٹی اور ذرائع ابلاغ سمیت تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے شرکاء نے تعلیمی نصاب، پارلیمنٹ، ذرائع ابلاغ اور عدلیہ میں مادری زبان کے استعمال پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ثقافتی طور پر متنوع ملک ہے اور ہر ثقافت کو تحفظ دینے اور ریاست کی سطح پر فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کے ساتھ اپنے جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کے دو طرفہ معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ آج ماسکو میں وفاقی اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یورپی ملکوں اور یوکرین کو ایٹمی تجربات دوبارہ شروع کرنے پر خبردار کیا۔ پوٹن نے کہا کہ ان کا ملک اپنے جنگی مقاصد حاصل کرے گا اور مغرب پر الزام لگایا کہ وہ روس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ واشنگٹن میں بعض لوگ ایٹمی تجربات دوبارہ شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ روس نے یوکرین کے خلاف 1 سال سے جاری جنگ جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ کی قیادت میں نیٹو لڑائی کو ہوا دے رہا ہے۔
ماسکو میں اعلیٰ سیاسی اور فوجی قیادت سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ روس یوکرین میں اہداف حاصل کر کے رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ روس کو شکست دینا ناممکن ہے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرین کے لوگ کیف حکومت اور مغربی آقاؤں کے ہاتھوں حجرغمال بن چکے ہیں، جنہوں نے اس ملک پر سیاسی، فوجی اور معاشی اعتبار سے قبضہ کر رکھا ہے۔ چین نے یوکرین کی صورتحال اور بعض ملکوں کی جانب سے اشتعال انگیزی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں چینی وزیر خارجہ چن گینگ نے بعض ملکوں پر زور دیا کہ وہ یوکرین اور تائیوان کی مدد سے باز رہیں۔ جنوبی صوبے حالے اور شمالی شام میں 6.4 شدت کا پھر زلزلہ آیا، جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں سے۔ کیپ ٹاؤن میں آئی سی سی ویمن T20 ورلڈ کپ کے 19ویں میچ میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 15.3 اوور میں 156 رن بنائے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے پہلے انگلینڈ کی خواتین ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 213 رن بنائے۔ کراچی میں 8ویں پاکستان سپر لیگ کے 10ویں میچ میں لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 9 اووروں میں 35 رن بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس لاہور نے لاہور میں 8ویں پاکستان سپر لیگ کے لیے افسروں کی ذمہ داریوں کا ایک مربوط منصوبہ وضع کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر کی ہدایت پر متعلقہ افسروں کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 افسر قذافی اسٹیڈیم، انکلوژر، کھیلوں کے محکمے اور پی سی بی کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، جبکہ دوسرے 4 افسروں کو ٹریفک پولیس، ٹرانسپورٹ کے محکمے اور لاہور پارکنگ کمپنی کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پولیس اور سیکیورٹی کی دوسری ایجنسیوں کے ساتھ رابطہ رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ہوٹل سے قذافی اسٹیڈیم تک سڑکوں کی تزئین و آرائش کے لیے بھی ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ اسپورٹس پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل محمد طارق قریشی نے کہا ہے کہ 3 روزہ میلہ مویشیاں کے مقابلے آئندہ ماہ کی 10 تاریخ سے لاہور میں ہوں گے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے کھیلوں کے دستے فٹ بال، ہاکی، کبڈی، والی بال، کشتی، میراتھن اور رسہ کشی کے مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ طارق قریشی نے میلہ مویشیاں میں شرکت کرنے والے تمام افراد کے لیے بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے اس امر پر اظہار مسرت کیا کہ میلہ مویشیاں کے دوران صوبے کی روایتی ثقافت کو اجاگر کیا جائے گا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے صوبے میں 34ویں قومی گیمز کے انعقاد کے لیے فنڈ جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔ ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ نے یہ منظوری ایک سمری پر دی ہے جو بلوچستان کے کھیلوں کے محکمے نے جمع کروائی تھی۔ توقع ہے کہ قومی گیمز مئی 2023 میں ہوں گی۔ کوریا سے جیونگڈو تائیکوانڈو ایسوسی ایشن کا 3 رکنی وفد پاکستان میں تائیکوانڈو سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام کے طریقہ کار کو حتمی شکل دینے کے لیے اسلام آباد پہنچا ہے۔ تفصیل کے مطابق بین الصوبائی رابطے کے وفاقی وزیر احسان الرحمان مزاری نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ جی ٹی اے کا وفد سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام کے طریقہ کار کو حتمی شکل دینے کے لیے جڑواں شہروں کے مختلف مقامات کے دورے کی غرض سے پاکستان کے 5 روزہ دورے پر ہے، کیونکہ پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن اور کوریا کی جیونگڈو تائیکوانڈو ایسوسی ایشن دونوں ملکوں کے درمیان اس کھیل کے شعبے میں باہمی دلچسپی کے امور میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر چکے ہیں۔ ریجنل سپورٹس آفس نے ڈسٹرکٹ باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن کے تعاون سے ڈی آئی خان میں مسٹر اینڈ جونیئر مسٹر مقابلوں کی باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ کا اہتمام کیا ہے۔ ریجنل سپورٹس آفس کے عہدیدار کے مطابق پورے ضلع کے باڈی بلڈنگ کلبز نے ان مقابلوں میں حصہ لیا۔ محمد حامد نے مسٹر ڈیرا کا ٹائٹل جیتا، محمد عزیر کو جونیئر مسٹر ڈیرا قرار دیا گیا، جبکہ ملک عامر دیال نے سپر مسٹر ڈیرا کا ٹائٹل جیتا۔ اس موقع پر مسٹر پاکستان قومی چیمپئن احمد خان نے باڈی بلڈنگ کا خصوصی شو پیش کیا، جسے باڈی بلڈنگ کھلاڑیوں نے بہت سراہا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پنجاب کے صنعت و تجارت، سرمایہ کاری اور ہنر کی ترقی کے محکمے کے وزیر ایس ایم تنویر نے اسلام آباد میں صنعتی اسٹیٹ کے قیام کے لیے اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کی کوششوں کو سراہا ہے۔
اسلام آباد میں صدر احسن ظفر بختابری کی سربراہی میں اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا کہ پنجاب حکومت زمین کے جائزے کے لیے جلد ایک ٹیم بھجوائے گی اور اسلام آباد کے قریب مقام پر منصوبے پر عمل درآمد کے لیے قابل عمل ہونے کی رپورٹ تیار کرے گی۔ اس موقع پر احسن ظفر بختابری نے کہا کہ متعدد بڑے سرمایہ کار اسلام آباد میں صنعتیں قائم کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کے لیے نیا صنعتی زون انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان کی چین کو سمندری غذا کی برآمدات میں سال 2022 میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 42% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بیجنگ میں پاکستان سفارت خانے کے تجارتی کونسلر غلام قادر نے بتایا کہ اضافہ چین میں سمندری غذا کی تیار اشیاء کی طلب بڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 276 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,949 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 96 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 300 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ پاک سروسز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ ₹115.79 کا اضافہ، جبکہ ریلائنس کاٹن کے حصص کی قیمتوں میں ₹46.58 کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید $259.33 اور قیمت فروخت $265.07، پاؤنڈ اسٹرلنگ $311.75 اور $318.72، سعودی ریال $69.06 اور $70.76، جاپانی ین قیمت خرید $1.92 اور قیمت فروخت $1.97۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $1,68,896 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,38,089 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں۔ اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ مصنفین، مفکرین، شعراء اور فنکار مادری زبانوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مادری زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے بیان میں انہوں نے شعراء، مصنفین اور فنکاروں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا جو مادری زبانوں کو زندہ رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی سربراہی میں جشن بہاراں کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے فالو اپ اجلاس آج لاہور میں ہوا۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی اور وکلاء کی ادبی تنظیم بزم ترویج سخن ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کے آڈیٹوریم میں کل ایک محفل مشاعرہ کا اہتمام ہوگا۔ بسنت ہال کلچرل سینٹر، پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے تعاون سے ہفتے کے روز حیدرآباد میں کالاش رقص کا انعقاد کیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سائنسدانوں نے کینسر کے علاج کے لیے ایک اور سنگ میل طے کر لیا ہے۔ علاج کا نیا طریقہ کار پرانے طریقے کی نسبت زیادہ مؤثر ہے۔ اس طریقہ کار میں LED لائٹس کو استعمال کرتے ہوئے ٹیومر پر ایک خاص قسم کے اثرات ڈالے جاتے ہیں۔ اس کے بعد روایتی ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چاند کے جنوبی قطب پر ایک پہاڑی شہابی تصادم سے وجود میں آئی ہے۔ اس پہاڑ جیسی ساخت کو مونس مارٹن کا نام دیا گیا ہے، جو در حقیقت ایک خاتون کمپیوٹر پروگرامر میلبرائے مارٹن کے نام سے موسوم ہے۔ یہ پہاڑ نما گڑھا غیر معمولی شہابی تصادم سے بنا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ ہیمبیک ویل جب تنہا ہوتی ہے تو وہ گیت نما آواز خارج کرتی ہے، تاہم جیسے جیسے ان کی آبادی بڑھ رہی ہے ان کی آوازیں بھی کم ہونے لگی ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ آج ملک میں سب سے کم درجہ حرارت کلام میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لے میں -6 ڈگری رہا۔ اس کے علاوہ گوپس اور مالم جبہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ آج اسلام آباد میں کم سے کم 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مری میں 2، لاہور میں 13، کراچی میں 20، پشاور میں 10، کوئٹہ میں -2، مظفر آباد میں 8، گلگت میں 4، اسکردو میں -1 اور سری نگر میں کم سے کم 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہے گا۔ اس کے علاوہ کشمیر اور گلگت بلتستان، چترال اور دیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش، برف باری کی توقع۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے موسم گرما کے دوران خصوصاً رمضان کے مقدس مہینے میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور لیتھوینیا نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے لیے دو طرفہ مشاورت کا طریقہ کار وضع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ذرائع ابلاغ کی آزادی پر یقین رکھتی ہے اور صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ملک کی سماجی و اقتصادی ترقی میں سمندر پار پاکستانیوں کے کردار کو سراہا ہے۔
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क हम्माद कियानी, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चैंड, मुदीर खेल की खबरें तारिक महमूद आवान, मुदीर तिजारत साइंस और फ़न की खबरें फ़हद शिराज, कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद रिजवान खान, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा और निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। कश्ती शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान की। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। हम अपनी न्यूज़ टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।